بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ شمس مکی صورت ہے، اس کا 1 رکوع اور 15 آیات ہیں۔ پہلی آیت مبارکہ ہے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، قسم ہے سورج کی اور اس کی پھیلی ہوئی دھوپ کی۔ آیت مبارکہ میں سورج کی قسم علیحدہ سے کھائی گئی ہے اور اس کی روشنی کی علیحدہ سے قسم کھائی گئی ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سورج کی قسم کھانے کے بعد علیحدہ سے اس کی روشنی کی قسم کھانا دراصل میں اس روشنی کی جو کنٹریبیوشن یا اس کے نفع ہیں مخلوق کے لیے، اس کو بیان کرنا مقصود ہے۔ اور سورج کی روشنی کے لفظ ضحاہا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ ضاد ہا سے ہے، یہ ذل کے مقابلے میں آتا ہے اور ذل سائے کو کہا جاتا ہے۔ ضحا کہتے ہیں روشن ہونا، ظاہر ہونا۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ ضحیٰ کا لفظ جو ہے وہ صرف سورج کی روشنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ آپ سورج کی روشنی کو کسی اور چیز کے ساتھ تشبیہ نہیں دے سکتے ہیں۔ اور بعض اہل علم نے یہ فرمایا کہ اس سے مراد صبح کا وہ وقت ہوتا ہے جس میں روشنی ہوتی ہے مگر تمازت نہیں ہوتی ہے، یعنی کہ اشراق کا وقت۔ اگر انسان اس آیت مبارکہ پہ تھوڑا سا غور کرے تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو یہ کن کن پہاڑوں پہ طلوع ہوتا ہے اور سمندروں کی کتنی گہرائی تک اس کی روشنی جاتی ہے، اور زمین میں یہ کہاں کہاں تک جو ہے اپنی روشنی کو پھیلاتا ہے، اور پھر کہاں کہاں کدھر کدھر کس کس طرح کی مخلوق جو ہے وہ اس کی روشنی سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ ناممکن ہے کہ اس بات کو سمجھا جا سکے کہ یہ روشنی کہاں کدھر کس تک پہنچ رہی ہے اور کس کو کس کس طرح سے نفع دے رہی ہے۔ لازم بات ہے کہ جس چیز کی اللہ پاک قسمیں کھاتے ہیں وہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی لازوال قسم کی نعمت ہوتی ہے یا کوئی ایسی حیرت انگیز بات ہوتی ہے جس کی قسم کھائی جا رہی ہوتی ہے۔ تو واقعی اگر سورج کی روشنی کو دیکھا جائے جو پوری دنیا کا منظر ہی بدل دیتی ہے، اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتی ہے، ہر مخلوق کو بیدار کر دیتی ہے، ہر چیز کا حسن جو ہے وہ نمایاں ہو جاتا ہے، گویا کہ پوری دنیا کھل کر سامنے آ جاتی ہے، تو کیا خوبصورت یہ روشنی ہے جو ہمیں سورج سے میسر آتی ہے۔ جو حساس طبیعت کے لوگ ہیں وہ اس کیفیت کو یقیناً محسوس کرتے ہوں گے کہ جو ہی سورج طلوع ہوتا ہے تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ آپ کے اندر کی دنیا بھی بیدار ہو گئی ہے اور آپ کے اندر بھی کوئی ایسی چیز ہے جو روشن ہو گئی ہے۔ اگر اس ساری دنیا سے سورج کو نکال دیا جائے، اس کی روشنی کو نکال دیا جائے تو سوائے اندھیرے کے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کتنی ہی حسین اور خوبصورت کیوں نہ ہو مگر ہمیں تو نہیں نظر آ سکتی ہے۔ تو کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا، جن کی تفسیر کو بیان نہیں کیا جا سکتا، ان کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ تو جو انسان صبح بیدار ہونے والا ہوگا اور وہ سورج کو نکلتا ہوا دیکھتا ہوگا اور اس سے جو اس کو فیلنگز آتی ہوں گی وہ الفاظ میں بیان کرنا ناممکن بات ہے۔ پھر آیت نمبر 2 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، اور چاند کی قسم جب کہ وہ سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ آیت مبارکہ میں جو لفظ طلع استعمال کیا گیا ہے یہ طلوع سے ہے۔ جب مادہ جانور جو ہے وہ بچے کو پیدا کرتی ہے تو بچہ جو ہوتا ہے وہ فوراً ماں کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے، گویا کہ وہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ ماں کو فالو کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کو جو ہے طلوع کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو چاند ہے یہ سورج کو فالو کرتا ہے، یہ اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے، اور اسی سے لفظ تلاوت بھی بنا ہے۔ قرآن کے پڑھنے کو تلاوت کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں بھی ہم ایک آیت کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری آیت پڑھتے ہیں، گویا کہ سٹیپ بائی سٹیپ پڑھے جانے والی ان عبارات کو جو ہے وہ تلاوت کہا جاتا ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں لفظ قمر آیا ہے، اور قمر بھی ایسے چاند کو کہا جاتا ہے کہ جس میں روشنی بھرپور ہوتی ہے، یعنی کہ پورے چاند کو جو ہے وہ قمر کہا جاتا ہے۔ پھر آیت نمبر 3 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، اور دن کی قسم جب کہ وہ سورج کا جلوہ دکھا دے۔ آیت مبارکہ میں لفظ نہار جو آیا ہے وہ نہرا سے ہے، اور نہر جو ہے وہ دریا کو کہا جاتا ہے یا پانی کی لہر کو کہا جاتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی چیز کسی دوسری چیز کے اوپر غالب آ جاتی ہے تو اس کو نہر کہا جاتا ہے، اور دن کی روشنی بھی ایسی ہوتی ہے کہ وہ رات کی تاریکی کے اوپر غالب آ جاتی ہے، اس لیے دن کو بھی نہار کہا جاتا ہے، اور پانی کو بھی نہر اس لیے کہا جاتا ہے کہ پانی ہر چیز کے اوپر غالب آ جاتا ہے، پانی کے اوپر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی۔ اور سورہ ضحیٰ میں بھی یہی لفظ آتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ مانگنے والے کو کبھی بھی جو ہے تنہر کے ساتھ مت دو، یعنی کہ غالب آ کے مت دو، اسے ڈانٹ کے جھاڑ کے جذباتی انداز میں مت دو۔
پھر آیت مبارکہ میں لفظ جلہ استعمال ہوا ہے۔ جلہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا چمکنا، روشن ہونا، ظاہر ہونا۔ اسی لیے یہ لفظ جو ہے ہم اردو زبان میں بولتے ہیں جلوہ افروز ہونا، اور اسی سے لفظ تجلی بھی ہے۔ جلہ کا لفظ اس عورت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے جو اپنے شوہر کے لیے مکمل بناؤ سنگھار کرتی ہے، کیونکہ اسی سے اس کا حسن جو ہوتا ہے وہ جلوہ افروز ہوتا ہے۔ اور پھر یہی لفظ جو ہے یہ مسکارے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ جب آنکھ کے اوپر مسکارا لگایا جاتا ہے تو آنکھ بہت زیادہ نمایاں اور ظاہر ہو جاتی ہے۔ اور آیت مبارکہ میں یہ لفظ جو ہے وہ دن کے لیے استعمال ہو رہا ہے کہ دن جو ہے وہ سورج کو موقع دیتا ہے کہ وہ اپنے جلوے دکھائے، اپنی چمک دکھائے، اپنی روشنی کو دکھائے۔ اس لیے اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ آیت مبارکہ میں دن گویا کہ سورج کے لیے سپورٹیو انداز میں آ رہا ہے، کہ دن موقع دیتا ہے سورج کو کہ وہ اپنی روشنی کے جلوے دکھا سکے۔ پھر آیت نمبر 4 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، اور رات کی قسم جب کہ وہ اس پر چھا کر اس کو چھپا لیتی ہے، یعنی کہ دن کی روشنی کو چھپا لیتی ہے۔ آیت مبارکہ میں رات کے لیے یغشاہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جیسے کہ ہم اردو زبان میں بھی غشی کا لفظ بولتے ہیں کہ غشی کا چھا جانا، یعنی ایک ایسی کیفیت جو آپ کو مکمل طور پہ ڈھانپ لیتی ہے۔ تو گویا کہ یہی بات جو ہے وہ رات کے لیے فرمائی گئی ہے کہ رات جب آتی ہے تو وہ سورج کی روشنی کو ڈھانپ لیتی ہے۔ پھر آیت نمبر 5 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، اور قسم ہے آسمان کی اور اس کی جس نے اسے بنایا ہے۔ آیت مبارکہ میں لفظ جو بناہا آیا ہے، یہ بنا ایسی تعمیر کو کہا جاتا ہے جو کہ اوپر کی طرف ہو، یعنی کہ اونچی اور بلند ہو، اور عموماً یہ لفظ جو ہے یہ آسمان کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ آسمان کی تعمیر جو ہے وہ بلندیوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ مگر آیت مبارکہ میں لفظ جو ماں آیا ہے، اس کے بارے میں مفسرین کرام کے دو قول ملتے ہیں۔ اگر ہم اس کو عربی زبان میں مائع موصولہ کہتے ہیں، اور یا اس کو مائع مصدریہ کہہ سکتے ہیں۔ اگر ہم اس کا مائع موصولہ معنی لیتے ہیں تو ترجمہ آیت مبارکہ کا یہ بنتا ہے کہ آسمان کی قسم اور اس ہستی کی قسم جس نے آسمان کو بنایا ہے۔ اگر ہم اسے ماء مصدریہ کا معنی لیتے ہیں تو ترجمہ بنے گا کہ آسمان کی قسم، اور کیا زبردست چیز ہے جو آسمان بنایا گیا ہے۔ اس کو عام معنوں میں یوں سمجھیں کہ اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ آپ کون ہیں تو میں کہوں گی کہ میں فوزیہ ہوں، اور اگر مجھ سے کوئی یہ کہے کہ آپ کیا ہیں تو میں کہوں گی کہ میں استاد ہوں، میں پڑھاتی ہوں۔ تو گویا کہ یہی فرق جو ہے مائع موصولہ کا ہوتا ہے، ماء مصدریہ کا ہوتا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ آیت نمبر 6 بھی آتی ہے کہ وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، اور قسم ہے زمین کی اور اس کی جس نے اسے بچھایا ہے۔ یہ ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور یہ کہ قسم ہے زمین کی اور کیا زبردست زمین ہے جو کہ یہ بنائی گئی ہے۔ اب آیت مبارکہ میں لفظ طحاہا جو آیا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ہموار کر دینا، برابر کر دینا۔ مگر یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ زمین تو بالکل ایک میدان کی طرح نہیں ہے، یہاں پہ تو ہمیں پہاڑی سلسلے بھی نظر آتے ہیں، ڈھلوانے بھی نظر آتے ہیں۔ تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے زمین کو ایسا بنایا ہے کہ جس کے اوپر تم چل سکو گے، تم اس کو استعمال کر سکو گے۔ اور اس آیت مبارکہ کا اعجاز ہی دیکھیے کہ حالانکہ اس دنیا میں ماؤنٹ ایورسٹ بھی ہے، K2 بھی ہے، مگر انسان اس کے اوپر بھی چڑھ گیا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ جو اس آیت مبارکہ میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو جیسا بنایا ہے تم اس کو استعمال کر سکو گے، تو انسان پہاڑوں کو بھی استعمال کرتا ہے۔ قوم عاد اور سمود کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ وہ تو باقاعدہ پہاڑوں کو تراش کے وہاں پہ اپنے گھر بھی بنایا کرتے تھے، اور آج کا انسان جو ہے وہ ہائکنگ کرتا ہے اور پہاڑوں کے اوپر چڑھ جاتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ پاک نے اس زمین کو جو ہے ہمارے لیے ہموار کر دیا ہے۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں جا بجا جو ہے زمین، آسمان، پہاڑوں، دریاؤں، سمندر اور صحرا کا جو ذکر آتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ جو عرب کے لوگ تھے وہ صحرا میں رہنے والے تھے، اور ان کے مشاہدے میں یہ عام چیزیں تھیں جس کو وہ روز اپنی زندگی میں دیکھا کرتے تھے۔ آج کا انسان جو کہ گھروں اور فلیٹوں کے اندر رہتا ہے وہ فطرت کو اس طرح سے اتنے قریب سے نہیں دیکھتا، مگر اس دور کا جو انسان تھا وہ فطرت کو بہت نزدیک سے دیکھتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک ان آیات کے ذریعے فطرت کو بہت زیادہ بیان کرتے ہیں۔ ان آیت مبارکہ کے ضمن میں مفسرین کرام جو ہے وہ انتہائی خوبصورت نکات جو بیان فرماتے ہیں، اس میں سے پہلا نکتہ یہ ہے کہ جن آیات کا بھی ذکر کیا گیا وہ سب ایک دوسرے کے متضاد ہیں، مثلا چاند اور سورج، دن اور رات، آسمان اور زمین، مگر ان سب میں دیکھیے کہ ان میں کس قدر امن ہے، نظم و ضبط ہے۔ اگر ان تمام تخلیقات میں ذرا سی بھی کوئی تبدیلی یا ہلچل آتی ہے تو اس کا سب سے زیادہ اثر جو ہے وہ ہماری زندگی کے اوپر پڑے گا۔ مثلا آپ یہ دیکھ لیجئے گا، مسلسل آسمان بارش برسانا شروع کر دے، زمین اگر کانپنا شروع کر دے، سورج اپنے وقت پہ طلوع نہ ہو، رات اپنے وقت کے اوپر نہ آئے، تو سب سے زیادہ بے سکونی کس کو ہوگی؟ وہ انسان کو ہوگی۔ تو گویا کہ ان تمام تخلیقات کا جو نظم و ضبط ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ سب کچھ انسان کے لیے کیا جا رہا ہے، اس کی زندگی کے سکون اور امن کے لیے کیا جا رہا ہے۔ گویا
ہے کہ پوری دنیا میں جو ہمیں ڈسپلن نظر آتا ہے دراصل میں یہ انسان کے لیے ہے، مگر سوچنے والی بات یہ ہے کہ انسان کی اپنی زندگی میں خود کوئی نظم و ضبط نظر نہیں آتا ہے۔ یہ بہت غور طلب بات ہے کہ اللہ پاک بار بار ان تمام چیزوں کو کیوں بیان کرتے ہیں۔ مثلاً طلاحہ سے اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں کہ سورج کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ چاند آ جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ ایک نظم و ضبط ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ چاند سورج سے پہلے آ گیا ہو یا سورج نے جانے میں جو ہے وہ دیر لگا دی ہو۔ اس قدر جو نظم و ضبط پوری کائنات کے اندر ہے، اس کا تعلق انسان کے ساتھ بہت گہرا ہے کہ جب تک انسان بھی اپنی زندگی میں نظم و ضبط کے ساتھ رہتا ہے تو اس کی زندگی میں بھی سکون رہتا ہے۔ اور یہ آیات ایسے ہی نہیں ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ بار بار کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے ان میں غور و فکر کر کے ہمارے لیے بہت سارے نکات ہیں، تبھی اللہ پاک ان کو اتنا دہراتے ہیں۔ پھر مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ان تمام تخلیقات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے متضاد ہیں، مگر اسی تضاد کے اندر اللہ پاک نے جو ہے وہ انسان کی زندگی رکھی ہے۔ مثلاً دن کی گہما گہمی رکھی ہے تو رات کا سکون بھی رکھا ہے، آسمان کی بارش رکھی ہے تو زمین کی زرخیزی بھی رکھی ہے۔ گویا کہ اسی تضاد میں جو ہے انسانی زندگی کی بقا ہے۔ پھر مفسرین کرام جو ہیں ان آیات کا انسانی شخصیت کے ساتھ جو موازنہ کرتے ہیں وہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دن رات کا آنا جانا اور یہ عمل مسلسل دہرایا جانا اس بات کے اوپر بھی دلالت کرتا ہے کہ انسان کی ذات کے اندر بھی یہ رات اور دن کے موسم جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں۔ کبھی انسان کی شخصیت کے اوپر نیکی غالب ہو جاتی ہے اور کبھی گناہ کے اثرات جو ہیں وہ غالب ہو جاتے ہیں۔ یہ کشمکش جو ہے یہ انسان کے اندر بھی جاری رہتی ہے۔ اور جس طرح چاند جو ہے وہ کبھی سورج سے بھرپور روشنی لے کر جو ہے وہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا دمکتا ہو جاتا ہے اور کبھی وہ بالکل باریک ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے انسان بھی جو ہے کبھی وحی سے، فطرت سے، ہدایت سے اپنے آپ کو اتنا روشن کرتا ہے کہ وہ مکمل چاند کی طرح ہو جاتا ہے، مگر کبھی کبھی ایمانی لیول اتنا ڈاؤن بھی ہو جاتا ہے کہ وہ بالکل باریک چاند کی طرح ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر اہل علم بہت ہی خوبصورت نقطہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ چاند بے شک بے نور ہو جاتا ہے مگر اس کے اندر سے نور مکمل ختم نہیں ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ پھر دوبارہ نور بڑھتا بڑھتا جو ہے وہ 14ویں کا چاند بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مومن جو ہوتا ہے اس کا ایمان ڈاؤن ضرور ہو جاتا ہے مگر اس کے اندر لا الہ الا اللہ کا نور رہتا ہے، اور جب وہ اعمال کرتا ہے تو اس کا ایمان کا نور جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر بعض اہل علم نے تو بہت ہی نزاکت والا خوبصورت نقطہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ جس طرح سے چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہوتی ہے، وہ جو نور بھی لیتا ہے وہ سورج سے لیتا ہے، تو اس کل کائنات کا جو سورج ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ تو جس طرح سے چاند جو ہے وہ سورج سے روشنی لے کر چمکتا ہے، اسی طریقے سے ایک امتی جو ہوتا ہے وہ اپنے نبی علیہ السلام کی زندگی سے نور لے کے جو ہے وہ چاند کی طرح چمکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چاند بننے کی توفیق نصیب کریں۔ پھر مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ رات کتنی ہی تاریک کیوں نہ ہو جائے مگر چاند وہاں پہ روشنی دینے کے لیے موجود ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی زندگی میں بھی جب تاریکی کے حالات آتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ چاند کی روشنی جو ہدایت کی صورت میں، وحی کی صورت میں، اللہ کی رحمت کی صورت میں ہوتی ہے، وہ انسان کے ساتھ موجود ہوتی ہے۔ گویا کہ گہری تاریکی میں بھی کہیں نہ کہیں نور اور روشنی اور ہدایت موجود ہوتی ہے۔ اور پھر بڑی پیاری بات مفسرین کرام فرماتے ہیں، جو آسمان اور زمین کا تسلسل بیان کیا جاتا ہے کہ آسمان پانی برساتا ہے، زمین اس سے زرخیز ہوتی ہے، مخلوق کو نفع دیتی ہے، اسی طریقے سے انسان بھی جو ہوتا ہے وہ اللہ کے علم سے، اللہ کی ہدایت سے، اللہ کے قرآن سے جو ہے وہ نفع اٹھاتا ہے اور مخلوق میں تقسیم کرتا ہے۔ آسمان پانی برساتا ہے، وہ پانی زمین میں جمع ہوتا ہے، پھر یہی بخارات بن کے آسمان پہ جاتا ہے، پھر فضا کو پاک کر کے زمین کا حصہ بنتا ہے، پھر فضا کا حصہ بن جاتا ہے، یہ تسلسل جاری رہتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ ہوتے ہیں، انبیاء ہوتے ہیں، وہ اللہ رب العزت سے راتوں کو لیتے ہیں، دن کو مخلوق کو پاک کرتے ہیں، اور پھر راتوں میں اللہ کے ساتھ لو لگاتے ہیں اور دن میں مخلوق کو تقسیم کرتے رہتے ہیں۔ یہ بہت ہی خوبصورت نکات ہیں جو قرآن کی ان آیات سے جو ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ ہم جب لا علمی کے دور میں تھے اور جب قرآن پاک کی یہ آیات پڑھتے تھے تو ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا تھا کہ اللہ پاک بار بار آسمان، زمین اور پہاڑوں کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ بس ایک مرتبہ اللہ پاک نے بتا دیا ہے کہ آسمان ہے، زمین ہے، پہاڑ ہے، دریا ہیں، لیکن اس قدر جو ہے تسلسل کے ساتھ ذکر کیوں ہے؟ تو اب جب اللہ پاک نے قرآن کے ساتھ تعلق جوڑا ہے تو اپنی لا علمی کے اوپر افسوس ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے ان آیات کے ذریعے ہمیں غور و فکر کے کتنے مقامات جو ہیں وہ دکھائے ہیں کہ انسان غور تو کرے کہ ان آیات سے اللہ پاک کیا بتانا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک کے پاس کلام کی کمی تو نہیں ہے، لیکن اگر اللہ پاک کسی بات کو بار بار دہرا رہے ہیں تو یقیناً ان کے اندر بہت حکمت کے موتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں غور و فکر کرنے والا اور تدبر کرنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔